ایپیسوڈ 23۔ درخت پر کلہاڑی کے فائر کی آوازیں اب نہیں آ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ فائر کی آواز نے درخت کاٹنے والوں کو چوکنا کر دیا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ بھاگ گئے ہوں۔ میں نے سیٹ کور ہٹا دیا اور اس کی جگہ ایک فٹ میٹ رکھ کر جیپ کو پھر اسٹارٹ کیا۔ ہمیں اس جنگل میں 2 گھنٹے صرف ہو گئے تھے۔ مجھ پر اب تھکن غالب آ رہی تھی۔ ہوا میں درختوں سے خارج ہونے والے بخارات کے باعث حبس تھا اور ہمارے کپڑے پسینے سے بھیگ رہے تھے۔ ہم اپنے ساتھ چائے کافی تو کیا، پینے کا پانی تک نہیں لائے تھے۔ راجا نے گھڑی دیکھی۔ 3:30۔ وقت دیکھ کر تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں بھوک سے فوت ہو جاؤں گا۔ واپس گئے تو پھر 2 گھنٹے لگ جائیں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ نہیں یار، یہاں سے نکل، ورنہ خرگوش کی بات شکاریوں اور پھر سانپ سے تو ملاقات میں جان بچ گئی۔ آگے آدم خور شیر نہ مل جائے۔ بھائی شیر اب صرف چڑیا گھر میں رہتا ہے، بیف کھاتا ہے، تو پھر اسے اجازت کیوں نہیں کہ انسانوں کے ساتھ گھومے پھرے؟ اگر وہ آدم خور نہیں ہے تو ڈر کیسا؟ اسے بند کیوں کیا ہے؟ تو کیا شیر کا وکیل ہے؟ وہ خود اعتراض اٹھا سکتا ہے۔ میں نے چڑھ کر کہا۔ اب جیپ کے لیے راستہ کشادہ ہونے لگا تھا۔ جنگل پہلے جیسا گھنا نہیں رہا تھا تو روشنی بھی بڑھ گئی تھی۔ 10 منٹ بعد ہم مشرق کی طرف طلوع ہوئے جہاں زمین ہموار تھی اور کاشت کے قابل تھی۔ آثار بتاتے تھے کہ اکتوبر میں پک جانے والی فصل کاٹ لی گئی ہے اور زمین کو دام میں لینے کے لیے کھلا چھوڑ دیا گیا ہے۔ کٹائی کے دوران میں گر جانے والے گندم کے دانوں پر ہر قسم کے پرندوں نے یلغار کر رکھی تھی۔ وہ ہمیں دیکھ کر پھر سے اڑ گئے۔ اب ہمارے سامنے چھوٹا سا گاؤں تھا جس میں مشکل سے 100 گھر ہوں گے۔ یہ سب مٹی گارے کی دیواروں اور گھاس پھوس کی چھت والے کچے مکان تھے۔ واحد پختہ عمارت ایک چھوٹے سے مینار والی مسجد تھی جس کو عبادت گزاروں نے خود بنایا سنوارا تھا۔ اس پر سفیدی کا اجلا رنگ دھوپ میں چمک رہا تھا۔ ہم سے 200 گز کے فاصلے پر کنواں تھا۔ اس میں سے رہٹ چلا کے پانی نکالا جا رہا تھا۔ ایک مریل سا بیل سرکاری ملازمت کے انداز میں گھومنے کا فرض پورا کر رہا تھا۔ رہٹ کے ڈول سے گرنے والا پانی بہہ کر ایک تالاب میں جمع ہو رہا تھا۔ وہاں چند عورتیں کپڑے دھونے اور نہانے میں مصروف تھیں۔ 10-12 سال تک کی عمر کے چند ننگ بھڑنگ لڑکے بھی جو ابھی مرد شمار نہیں ہوئے تھے پانی میں کھیل رہے تھے۔ عورتوں نے جیپ سے ہم دونوں کو اترتے دیکھ کر چیخو پکار مچا دی۔ وہ اپنے معمول کے مطابق بہت محفوظ اور باپردہ مقام پر نہا دھو رہی تھیں۔ وہاں کی عورتیں آپس میں شرم و حیا کے تکلف کی قائل نہ تھیں، چنانچہ سب نے وہ کپڑے بھی اتار دیے تھے جو وہ گھر سے پہن کر آئی تھیں۔ ان کے پاس کپڑے کم ہونے کی وجہ سے وہ تن کے جوڑے کو پہلے دھو کے پھیلا دیتی تھی، پھر دوسرے کپڑے دھوتی تھیں اور جب تک نہا دھو کے فارغ ہوتی ان کے اپنے کپڑے سوکھ چکے ہوتے، پھر وہ انہیں پہن کر بچوں سمیت گھر کی راہ لے لیتی تھیں۔ ان کے نہانے دھونے کی جگہ الگ اور خاصی محفوظ تھی۔ مقامی مرد خود ادھر سے گزرنے سے اجتناب کرتے تھے اور یہ کوئی گزرگاہ عام بھی نہ تھی۔ انہیں گھنی جھاڑیوں کا ایک جھنڈ تحفظ اور تخلیہ فراہم کرتا تھا۔ اس وقت بھی کنویں سے 50 قدم کے فاصلے پر گاؤں کے کچھ مرد چارپائیاں ڈالے سو رہے تھے یا باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ فصل کٹ جانے کے بعد یہ ان کے لیے کام سے فراغت کے دن تھے۔ عورتوں کے چلانے پر سونے والے بھی اٹھ گئے۔ حقہ پینے والے اور تاش کھیلنے والے سب ایک ساتھ اٹھے اور ہماری طرف لپکے۔ ایک بوڑھی عورت جس نے پورے کپڑے پہن رکھے تھے گالیاں بکتی ہماری طرف آئی۔ وہ بغیر تو وہ شرم نہیں آتی؟ گھر میں ماں بہن کو بھی ایسی تاکتے ہو جب وہ نہاتی ہے؟ اس کی زبان بڑے فراٹے سے چل رہی تھی۔ اتنی دیر میں دیگر خواتین بھی گیلے کپڑے پہن چکی تھی یا پانی میں چھپ گئی تھیں۔ میں نے راجا سے کہا، ادھر نکل آئے ہم۔ یار ہمیں کیا معلوم تھا، چل اب جیپ کو موڑ لے۔ لیکن اس وقت تک دیر ہو چکی تھی۔ خواتین کی عزتوں کے رکھوالے مرد خطرناک جارحانہ انداز میں ہماری جانب بھاگے چلے آ رہے تھے۔ 2 کے ہاتھ میں لاٹھیاں تھیں، ایک کے پاس چمکدار پھل اور لمبی ڈنڈی والی کلہاڑی تھی اور چوتھا اسی حقے کو بطور ہتھیار استعمال کرنے پر کمر بستہ تھا جسے وہ تھوڑی دیر پہلے گڑگڑا رہا تھا۔ وہ بوڑھا تھا لیکن باقی 3 جوان تھے۔ 2 کم عمر کے لڑکے درخت کی سوکھی شاخیں تلوار کی طرح لہراتے شہری نوجوانوں کی بے شرمی کے خلاف جہاد میں شرکت کے لیے پیچھے پیچھے چلے آ رہے تھے۔ پھر انہوں نے بہتر سمجھا کہ پتھر مار کر اس کار خیر کا آغاز کریں۔ بڈھا پہلے اشتعال انگیزی کر رہا تھا کہ ان شہری بابوؤں کی فلاں کو فلاں کرو، آخر کیا سمجھ رکھا ہے انہوں نے گاؤں والوں کی بہو بیٹیوں کی عزت کو۔ میں نے جیپ روک لی تھی۔ اب ہم زنانہ واش روم والے علاقے سے 180 درجے کے زاویے پر گھوم چکے تھے اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے، لیکن ارتکاب جرم کر چکے تھے۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر حملہ آوروں کو روکنے کی کوشش کی، انہیں چلا کے یہ سمجھانا چاہا کہ ہم راستہ نہ جاننے کے سبب وہاں آن نکلے تھے اور اپنی غلطی پر بہرحال شرمندہ ہیں، لیکن وہ سننے کے موڈ میں نہ تھے۔ لڑکے جیپ پر پتھراؤ کرے تھے اور لاٹھی بردار ہمارا سر پھاڑنے کے موڈ میں تھے، تو کلہاڑی والا شاید ہماری گردن اتارنا چاہتا تھا۔ میں نے اور راجا نے گھوم کر جیپ کے پیچھے پناہ لی اور انہیں سمجھانا چاہا۔ میں نے دھاڑ کے ان کو خبردار کیا۔ راجا نے بھی روکا مگر بات نہ بنی۔ اس کے بعد ہمارے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہا کہ ہم ریوالور نکال لیں۔
راجا نے ہوائی فائر داغ دیا۔ دوسرا فائر میں نے کیا اور اس آتشی زبان کا مطلب فوراً ان کی سمجھ میں آ گیا۔ وہ ایک دم پلٹ کر بھاگے۔ خواتین میں چیخو پکار کے ساتھ آہو بکا بلند ہوئی۔ غالباً انہوں نے فرض کر لیا کہ عزتوں کے محافظ ادائے فرض میں شہید ہوئے۔ میں نے گہرا سانس لیا۔ کیا مصیبت ہے یار، شرافت کی زبان کو سمجھتا ہی نہیں۔ پہلے وہ کاسو، پھر وہ سانپ، اور اب یہ۔ راجا نے ریوالور واپس جیب میں ڈالا۔ یار، اشتعال انگیزی ہم نے کی تھی۔ میں نے بھی ریوالور جیب میں ڈالا اور پسپا ہونے والوں کی طرف بڑھا جو اب بھی ہمیں کھا جانے والی نظروں سے گھور رہے تھے۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر اپنے پرامن دوستانہ عزائم کا اظہار کیا اور انہیں قریب بلایا، مگر وہ اپنی جگہ کھڑے رہے۔ نزدیک جا کر میں نے بڈھے سے کہا، چاچا، یہ بڑی غلط بات ہے، کسی اجنبی سے بات کیے بغیر اس پر چڑھائی کر دی جائے۔ کوئی ہم بغیرت نہیں تم شہر والوں کی طرح۔ بڈھے نے برہمی سے کہا۔ میں دھاڑ کر بولا، بکواس بند کرو اپنی، کیا ہم تمہیں شکل سے بدماش لگتے ہیں؟ ایک نوجوان آگے آیا۔ آخر تم ہو کون؟ یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے ہاتھ کے اشارے سے پوچھا، یہ حویلی دیکھی ہے تم نے؟ اکبر خان کو جانتے ہو؟ جانو کے بیٹے کو، اور کبیر خان کو؟ وہ سب ملازم ہیں، میں مالک اس حویلی کا اور اس زمین کا جس پر ایک کنواں ہے اور تم فصلیں اگا رہے ہو۔ ان سب کو ایک دم صاف سونگ گیا۔ عورتیں جو پیچھے سے شور مچا کر مطالبہ کر رہی تھی کہ ہمیں زندہ گاڑ دیا جائے اور بار بار ہماری ماں بہنوں کے حوالے سے اشتعال انگیز سوالات اٹھا رہی تھیں، یکلخت چپ ہو گئی۔ سب کی نظریں مجھ پر مرتکز تھیں اور انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ اب مجرم ہم نہیں بلکہ وہ ہیں، اور ان کا جرم ناقابل معافی ہونے کی حد تک سنگین ہے۔ انہوں نے مالکوں پر قاتلانہ حملہ کیا تھا۔ تم سے بھی نادانستگی میں غلطی ہوئی، اس لیے میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ میں نے کہا۔ راجا بولا، معافی ہم نے بھی مانگی تھی، مگر تم لوگ سننے کے موڈ میں ہی نہیں تھے۔ میں نے مکمل خاموشی میں جیسے اپنی حاکمیت کا اعلان کیا۔ میرا نام ہے نواب رفیق احمد شیرازی۔ مجھے خود کو زمین کا مالک، حاکم یا نواب کہتے ہوئے شرم آتی تھی، مگر میں مجبور تھا۔ میرے اعلان کے ساتھ ہی صورتحال میں زبردست انقلاب آیا۔ سب سے پہلے جو بڈھا اپنا حقہ پھینک کر آگے بڑھا اور اس نے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی۔ مالک، غلطی ہو گئی۔ اس نے جھک کر میرے پاؤں پکڑنے کی بھی کوشش کی۔ میں نے ہاتھ تھام کر اسے روکا۔ چلو چاچا جی، غلطی کی معافی ہم نے بھی مانگ لی اور تم نے بھی، بس اب بات ختم۔ اب نوجوان آ گئے اور ہمیں بڑی عزت سے اپنے ساتھ لے جا کر چارپائی پر بٹھایا اور پھر خود پیچھے بیٹھ گئے۔ اتنی دیر میں ہم نے اپنی پوزیشن واضح کی اور بتایا کہ ہم ادھر کیوں اور کیسے آئے ہیں۔ ہمارے لیے گاؤں سے لسی آ گئی۔ اس خبر نے ہر گھر میں سنسنی پھیلا دی تھی کہ مالک آئے ہیں۔ ان پر حملے کی غلطی اور ان کی فائرنگ کے بعد پیش آنے والے واقعات کی خبر تیزی سے گھر گھر پھیل رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد یہ اطلاع بھی ملی کہ اب ہماری ضیافت کے خصوصی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ میں نے بڈھے کو منع کیا۔ دیکھو چاچا، یہ کھانے پینے کا سلسلہ چلتا رہے گا بعد میں، نہ ہم کہیں جا رہے ہیں نہ تم۔ ابھی ہم اپنے علاقے کو دیکھنے آئے ہیں، ہمیں راستوں کا بھی کچھ اندازہ نہیں تھا، اس لیے بھٹکتے ہوئے یہاں گئے۔ اس سے بڑی بھول ہوئی مالک۔ چلو اب اس بھول کو بھول جاؤ۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری عمر کیا ہے، کب سے یہاں پر ہو؟ لیکن پہلے مجھے اس گاؤں کا نام بتاؤ۔ کیا یہ پنڈ سخاوت ہے؟ جی مالک، یہ پنڈ سخاوت ہی ہے، ایک نوجوان نے کہا۔ بوڑھے نے اسے دخل در معقولات پر گھورا۔ جب بڑے بات کر رہے ہو نا تو چھوٹوں کو منہ بند رکھنا چاہیے۔ مالک، میری عمر کچھ اوپر 40 ہے اور چاچا اپنی بات پر 20 سال سے قائم ہے، مرتے دم تک قائم رہے گا۔ کسی نے تبصرہ کیا تو لوگ ہنس پڑے۔ چاچا برہمی سے بولا، وہ یہ کون بکواس کر رہا ہے؟ کیوں؟ جب اپنے جنرل ضیاء الحق صاحب کے جہاز کو گرایا گیا تھا تو کیا کہا تھا تو نے سب کے سامنے؟ یہی نا کہ تو کچھ 40 سے اوپر ہے اور اس بات کو 18 سال ہو گئے ہیں۔ کوئی اور بولا، ہاں، اس دن تیری دوسری شادی کی بات چل رہی تھی۔ میں نے سلسلے کو وہیں روک دیا۔ پنڈ سخاوت میں یہاں کو پڑھا لکھا بندہ ہے؟ چاچا کی عمر کو چیلنج کرنے والے نوجوان نے کہا۔ جناب علی اسکول ماسٹر ہے، گلشیر، ریٹائرڈ ہے، ایف اے پاس ہے، بی اے کہتا ہے۔ کیا وہ یہاں آ سکتا ہے؟ بالکل آ سکتا ہے، بھلا چنگا ہے، بس ذرا اونچا سنتا ہے اور انگریزی بہت بولتا ہے۔ پیچھے سے ایک 12-14 سالہ تماشبین کو کھینچ کر آگے لایا گیا جو نوجوانوں کی بغل میں سے اجلاس کی کارروائی دیکھ رہا تھا۔ نوجوان نے اس کے پیچھے دھپ رسید کر کے اس کا رخ گاؤں کی طرف کیا۔ او جاؤ اے، ماسٹر کو اٹھا لا۔ نوعمر قاصد اس کے باوجود آہستہ آہستہ بے دلی سے گیا۔ میں نے کہا، یہ اٹھا لانے کی بات تو تھانے دار کرتے ہیں۔ اٹھانا تو پڑے گا جی، اس وقت وہ سو جاتا ہے۔ دوسرے نوجوان نے اضافہ کیا، تیسرے بیوی کے ساتھ۔
ماسٹر گلشیر ایک دلچسپ کردار ثابت ہوا۔ اس کی عمر تو یقیناً 60 سال سے زائد ہوگی، لیکن اس کی کاٹھی مضبوط تھی۔ وہ سیدھا چلتا تھا۔ ہم سے ملنے کے لیے وہ بڑے اہتمام سے سفید شلوار قمیض اور سیاہ واسکٹ کے علاوہ جنا کیپ کے سرکاری تقریب والے لباس میں آیا۔ ٹوپی کے پیچھے جو بال نظر آ رہے تھے وہ سیاہ تھے، تو یہ ہیئر کلر کا کرشمہ تھا۔ اس کی نظر خاصی کمزور ہوگی۔ اس کا اندازہ سیاہ فریم والی اینک کے شیشوں کی موٹائی سے ہو جاتا تھا۔ گزرے ہوئے وقت کی ایک عادت چھڑی کی صورت میں اس کے ساتھ تھی۔ راجا اور میں ایک استاد کو تعظیم دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو اس کا چہرہ خوشی سے دمکنے لگا۔ اس نے بڑے فخریہ انداز میں حاضرین کی طرف دیکھا، جن کی تعداد اب پہلے سے زیادہ ہو گئی تھی۔ اگرچہ سپہر تقریباً گزر چلی تھی، لیکن اس نے ہاتھ بڑھا کر کہا، گڈ مارننگ سر، ماسٹر گلشیر بی اے۔ میرا نام ہے رفیق اور یہ راجا ہے۔ آپ پلیز ہمیں سر نہ کہیں، ہمیں شرمندگی ہوتی ہے۔ جناب عالی، اس نے کچھ نہیں سنا ہوگا، ایک نوجوان نے کہا، اور پھر لاؤڈ اسپیکر کی طرح میری بات ماسٹر کے کان تک پہنچانے کی کوشش کی۔ ماسٹر نے سخت خفگی ظاہر کی۔ اوے جاہل، کیوں گلا پھاڑ رہا ہے؟ یہ دیکھ، کیا ہے یہ؟ ہیئرنگ ایڈ کہتے ہیں اسے، آئی سمجھ شریف میں؟ چند رسمی جملوں کے بعد میں نے پوچھا، ماسٹر صاحب، آپ تو اسی گاؤں کے رہنے والے ہیں نا؟ ہاں جی، ہم پیدا ہی یہاں ہوئے تھے، دفن بھی یہیں ہوں گے، اگر اللہ کو منظور ہوا تو۔ اس کا نام پنڈ سخاوت کیسے پڑ گیا؟ کیا یہاں کے لوگ بہت سخی ہیں؟ سخاوت شاہ آپ کے بزرگوں میں سے کسی کا منشی تھا۔ اسے اور چند کارندوں کو یہاں رہنے کی اجازت ملی تھی۔ آج یہ لوگ یہاں آباد ہیں، انہی کی اولاد میں ہیں۔ آپس کے رشتوں کا دستور آج بھی ہے۔ اب کتنے گھر ہیں یہاں؟ گھر تو جی ہوں گے 80-85، آبادی پوچھو تو شاید 400 سے اوپر، لیکن آپ جا کے دیکھو گے تو اس میں سے آدھے سے زیادہ بوڑھے نظر آئیں گے، میرے جیسے۔ 1/4 آبادی ادھیڑ عمر لوگوں کی ہے جو بوڑھے ہو رہے ہیں، نوجوان نہیں ہے، بچے نہیں ہیں۔ ہاں، جوان لڑکیاں بیٹھی ہیں گھروں میں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ؟ کوئی کیا کرے گا یہاں رہ کے؟ ہے کیا یہاں پہ؟ پرانے مالک کبھی کبھی آتے تھے، انہوں نے اجازت دے رکھی تھی کہ جس کے پاس جتنی زمین ہے اس پر کاشت کرے اور فصل کی ساری پیداوار اپنے پاس رکھے۔ تو پھر مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا جناب کہ ہر گھر میں 2 کے 4 اور 4 کے 8 افراد ہوتے جاتے تھے۔ 15-20 برس میں خاندان کنبہ بن جاتا تھا، پر زمین اتنی رہتی تھی اور اس کی پیداوار بھی۔ اب وہ زمین سب کا پیٹ تو نہیں بھر سکتی تھی نا۔ نوجوان محنت مزدوری کرنے کے لیے نکل گئے شہروں کی طرف، کچھ بیویوں کو چھوڑ گئے، کچھ ماں باپ اور بہن بھائیوں کو۔ یہاں نہ روزگار ہے اور نہ کوئی زندگی کی سہولت۔ پھر یہ تو ہونا ہی تھا، پیچھے رہ گئے انتظار کرنے والے بوڑھے۔ اب بھی کیا ہوتا ہے، 14-15 سال کا لڑکا گھر چھوڑ جاتا ہے، کچھ دن خیال رکھتا ہے، پھر بھول جاتا ہے ماں باپ کو۔ بچے تعلیم حاصل کرنے کہاں جاتے ہیں؟ ہلو جی، وہ تعلیم کی ضرورت کسے ہے؟ سب سے قریبی اسکول بھی ٹیلا جوگیا میں ہے، اتنی دور کون جائے گا؟ اور پھر تعلیم کا خرچ، کتابیں، کاپیاں، یونیفارم، جوتے، یہ سب کہاں سے آئیں گے؟ بھائی آپ نے بھی تو پڑھا ہے اور پھر پڑھاتے رہے ہیں۔ میں بھی گیا تھا محنت مزدوری کے لیے، ایک شریف آدمی نے دکان پہ رکھ لیا، اولاد نہیں تھی اس کی، مجھے پڑھا لکھا دیا، پھر وہ مر گیا اور اس کے رشتہ داروں نے مجھے مار کے گھر سے نکال دیا۔ میں دینے کے گورنمنٹ اسکول میں پڑھانے لگا، اس وقت میٹرک تھا، پھر ایف اے اور بی اے پرائیویٹ کر لیا۔ جب پینشن ہو گئی تو لوٹ آیا گھر۔ ایسا بہت سے بد نصیبوں نے کیا۔ ایک چپراسی تھا، 2 فوج میں رہے، بوڑھے ہو کر واپس آئے، ان کے بچے ساتھ نہیں آئے، اب یہ بوڑھوں کی بستی ہے۔ آپ انہیں پڑھا سکتے تھے؟ وہ تو میں پڑھاتا ہوں، 2-4 بچے روز آتے ہیں، لیکن ان کے پاس ہوتا کچھ نہیں ہے، نہ کتاب، نہ کاپی، نہ سلیٹ، تختی تک نہیں۔ میں بلیک بورڈ پر لکھتا ہوں، وہ یاد کر لیتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں، بڑے ہوں گے تو وہ بھی نکل جائیں گے کمائی کرنے۔ مجھے کچھ نوجوان نظر تو آ رہے ہیں۔ ہاں، کچھ ہے نکمے ہڈرم جو محنت مزدوری کرنا ہی نہیں چاہتے، بس آوارہ گردی کرتے رہتے ہیں ادھر ادھر، ان کے کرنے کے لیے کوئی بھی کام نہیں ہے۔ کچھ دور دراز کے گاؤں سے کوئی مرغی پکڑ لاتے ہیں یا بکری، کئی پکڑے بھی جا چکے ہیں، پولیس چند دن چھترول کر کے چھوڑ دیتی ہے۔ ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے، بالآخر بوڑھے ہو جائیں گے، جو بچے ہیں بڑے ہو کے نکل جائیں گے، گاؤں خالی ہو جائے گا۔ ماسٹر کے پیچھے اب کافی لوگ کھڑے تھے، لیکن کسی نوجوان نے اس کی تردید نہیں کی۔ بوڑھے خاموش کھڑے رہے۔ مجموعی فضا اتنی مایوس اور سوگوار ہو گئی تھی کہ مجھے بھی افسوس ہونے لگا۔ مجھے اپنی ہر امید خاک میں ملتی نظر آتی تھی کہ ان لوگوں کو روزگار کے مواقع فراہم کر کے
میں ان کی زندگی بدل سکتا ہوں۔ وہ کوئی بھی کام کرنے کے اہل نہ تھے، نہ ان کے پاس تعلیم تھی اور نہ ہی کوئی ہنر۔ چھوٹی موٹی مزدوری کے سوا وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ وہاں موجود سب لوگ مجھ سے کچھ توقعات رکھتے ہیں۔ لوگوں کی نظریں مجھ پر جمی ہوئی تھیں۔ اپنی ذمہ داری کا احساس ہو جانے کے بعد میں خاموش نہیں رہ سکتا تھا۔ ماسٹر صاحب، آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے مجھے یہ سب بتا دیا۔ اب میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اب میں اس جگہ کا مالک ہوں، لیکن میں یہاں گھومنے پھرنے اور احکامات جاری کرنے نہیں آیا۔ میں یہاں آپ سب کے درمیان رہوں گا۔ اللہ نے توفیق دی تو میں یہاں بہت کچھ کروں گا۔ میں نے سوچا کہ یہاں فیکٹری لگاؤں گا، اس میں فرنیچر بنے گا۔ میں یہاں گائے بھینسیں اور بھیڑ بکریاں پالنا چاہتا ہوں، بہت وسیع پیمانے پر۔ ان کا دودھ پیک کیا جائے گا، دودھ سے کریم اور مکھن نکالا جائے گا۔ انشاءاللہ یہاں دریا کنہار پر ایک بجلی گھر بنے گا۔ میرے ساتھ وہی لوگ کام کریں گے جو ست بدھائی کے رہنے والے ہیں۔ پہلا حق انہی کا ہوگا۔ میں ان کے رہنے کے لیے گھر بناؤں گا۔ ہر گھر میں بجلی ہوگی، اسکول ہوگا یہاں پر، اسپتال ہوگا بہت جلد۔ میری سیاسی تقریر کا رد عمل وہی ہوا جو 70 کی دہائی سے پہلے بھٹو کی روٹی کپڑا اور مکان کے نعرے کا ہوا تھا۔ جذبات کی راہ میں بہہ جانے والے یکلخت میرے گرد جمع ہو گئے۔ ان کی امیدیں اور ان کے خواب ان کی آنکھوں میں روشن تھے، اور ایسا لگتا تھا جیسے امید کا اجالا پورے گاؤں میں پھیل گیا ہے۔ اب وہ میرے ہاتھ چوم رہے تھے اور ہاتھ اٹھا کر مجھے دعائیں دے رہے تھے۔ میں نے بڑی مشکل سے لوگوں کو سمجھا بجھا کر پیچھے کیا۔ پھر میں نے کہا، ماسٹر صاحب، آپ کسی دن وقت نکالیے۔ آپ کی یہاں کے حالات پر گہری نظر ہے، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ وہ خوشی سے پھول کر کپا ہو گیا۔ آپ حکم کریں جناب، میں ہر خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ ابھی تو مجھے جانا ہے، آپ سے پھر تفصیلی گفتگو ہوگی۔ جب ہم رخصت ہوئے تو شام ہو رہی تھی۔ جیپ روانہ ہوئی تو راجہ چپ تھا، مگر کچھ آگے جانے کے بعد اس نے کہا، رفیق صاحب، یہ کیا حماقت فرمائی آپ نے؟ کیا؟ اس شعبدے بازی کی کیا ضرورت تھی؟ وہ خفگی سے بولا، اگر تیری مراد اس تقریر سے تو ہاں، یہ سیاسی شعبدہ بازی کیوں کی تو نے؟ یہ سب مداریوں جیسی باتیں اس ملک کے حکمران کب سے کر رہے ہیں؟ خوبصورت وعدے اور دعوے سنتے سنتے عوام بھی اتنے تھک چکے ہیں کہ اب مستقبل سے مایوس ہو گئے ہیں۔ انہیں ہر بات جھوٹ لگتی ہے۔ لیکن میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ کیا تو میری نیت اور ارادوں پر اعتبار نہیں رکھتا؟ تو نے اپنے ارادوں کی شکست کے امکانات کو مد نظر نہیں رکھا؟ کیا میں نے کہا نہیں کہ اگر اللہ نے توفیق دی تو؟ برا مت مان فیکے پتر، تو نے اپنے ارادوں کو ایک خواب بنا کر ان سب کی آنکھوں میں پرو دیا ہے۔ ابھی اس کی ضرورت نہیں تھی۔ جب کچھ ہوتا تو سامنے آ جاتا۔ لیکن معلوم ہے اب کیا ہوگا؟ یہ خواب انہیں دن رات بے قرار رکھیں گے۔ ابھی جو کچھ ہے ہمارے ذہن میں، ہم نے اس کا پیپر ورک بھی شروع نہیں کیا۔ ہم نے پلان کو ڈسکس کرنے کے سوا کیا ہی کیا ہے؟ ہمارے پاس بھی خواب کے سوا کچھ نہیں ہے۔ خواب کو تعبیر ملنے تک کے کتنے مرحلوں سے گزرنا پڑے گا، اس کو جاہل اور سیدھے سادے لوگ کیا جانیں گے؟ مگر یار ہم تو جانتے ہیں۔ کیا جانتے ہیں ہم؟ کیا ہم نے کسی ایکسپرٹ سے مشورہ کیا، کوئی رپورٹ لی ان منصوبوں کے قابل عمل ہونے کے بارے میں کہ یہ سب پاسبل ہے بھی یا نہیں؟ ہمارے پاس نہ بلو پرنٹ ہے، نہ ٹیکنیکل رپورٹ، نہ سرکاری منظوری، نہ سرمایہ کی فراہمی کا بندوبست، نہ ماہرین کی خدمات، اور نہ بس یہ سب ہو جائے گا راجا اپنے وقت پر۔ تو یہی تو میں تجھے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ سب اپنے وقت پر ہوگا۔ لیکن یہ لوگ جو کچھ نہیں سمجھتے، یہ قبل از وقت چکر لگانا شروع کر دیں گے کہ مالک کام کب شروع ہوگا، ہمیں نوکری کب ملے گی۔ مہینہ کب پورا گزر گیا، ابھی تو کچھ بھی شروع نہیں ہوا۔ 2 مہینے ہو گئے، آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ یہاں فیکٹری لگے گی۔ فیکٹری لگ جائے گی تو پھر یہ پوچھیں گے کہ ہماری کالونی کب بنے گی، جس میں کتنے بجلی والے گھر ہوں گے، اسکول کب بنے گا، اسپتال کب بنے گا۔ یار راجا، وہ سب اتنے نا امید تھے کہ انہیں دلاسا دینے کے لیے کچھ کہنا ضروری تھا۔ انہیں بعد میں سمجھایا جا سکتا ہے کہ یہ سارے کام جادوئی چراغ سے نہیں ہوتے۔ صبر سے کام لو، اور دیکھو پریشان ہونے اور پریشان کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، تو وہ سمجھ جائیں گے۔ تو نے صرف سیاسی فائدہ اٹھایا ہے۔ اگر یہ الزام ہے تو مجھے قبول ہے، ہاں میں نے اٹھایا سیاسی فائدہ۔ ہر نیا حکمران ایسے ہی کرتا ہے۔ مجھے بھی ان کی حمایت چاہیے، ان کی حمایت ہی میری طاقت ہے، ورنہ یہاں میں اجنبی ہوں اور مجھے ہر طرف سازشی عناصر نظر آتے ہیں جو میری آمد پر خوش نہیں ہیں۔ ہرگز یہ نہیں چاہتے کہ میں یہاں عملی طور پر اپنا اختیار تسلیم کراؤں۔ پہلے ست بدھائی کے مالک اور وارث ضرور تھے، مگر ان کے پاس حق ملکیت کے سوا کچھ نہ تھا۔ اگر وہ یہاں کبھی آتے تھے تو مہمانوں کی طرح، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ از ایوری تھنگ اوکے اور ناٹ۔ انہیں یقین دلا دیا گیا کہ سب ٹھیک ہے تو وہ واپس ولایت چلے گئے۔ یہ جگہ عملاً سازشی لوگوں کے قبضے میں رہی، اور یہاں انہوں نے پتہ نہیں کیا دھندے شروع کر دیے، جیسے یہ ان کے باپ کی جاگیر ہے۔ اب وہ پریشان ہوں گے۔ وہ تیرے ہر منصوبے کی راہ میں روڑ اٹکائیں گے۔ ان سے نمٹنے کے لیے مجھے ہر قسم کی طاقت چاہیے، قانون کی طاقت، دولت کی طاقت، بدماشی کی طاقت،
ایک طاقت یہ لوگ فراہم کریں گے جو سدبدھائی کی عوام ہے، عوامی طاقت۔ راجہ جیپ چلا رہا تھا اور اب ہم جنوب کی طرف سدبدھائی کی آخری حد سے واپس حویلی کی طرف آ رہے تھے۔ شمال کی طرف جانے کا وقت نہ تھا، ورنہ ہم دوسری طرف سے آنے جانے کا راستہ ہی دیکھ لیتے۔ جیپ اب اسی کچے راستے پر تھی جس پر چل کے گزشتہ رات بھی ایک ٹرک حویلی تک آیا تھا۔ راستے کے ایک طرف کھیت تھے اور دوسری طرف خاردار تاروں والا وہ علاقہ جو سدبدھائی کی حدود میں ہونے کے باوجود ہمارے لیے علاقہ غیر سے کم نہ تھا۔ راجہ نے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جگہ درمیان میں نہیں ہوگی۔ یہ سدبدھائی کی شمالی حد ہے، لیکن اس کی قانونی حیثیت کے بارے میں شک کی کوئی بات نہیں۔ یہ قبضہ غیر قانونی ہے۔ میں نے پوچھا، کوئی قانونی قدم اٹھانے سے پہلے میں اپنے وکیل سے پوچھنا چاہتا ہوں، آخر یہ کون لوگ ہیں؟ یہ جگہ کسی کو فروخت کی گئی ہوتی تو فاروقی مجھے ضرور بتاتا۔ اس کے علاوہ یہ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ مجھے تو رہ کے نمک حرام اکبر خان کا رویہ یاد آتا ہے۔ اس نے میرے سامنے کلاشن کوف تان لی تھی۔ 1500 روپے ماہانہ کا چوکیدار کہتا ہے وہ خود کو، اور اس کی یہ ہمت۔ معاملہ کچھ اور ہے راجہ۔ اب تو وہ غائب ہے، ورنہ اسی سے پوچھ لیتے۔ ارے ایسے کب تک غائب رہے گا؟ میرا دل چاہتا ہے کہ اس کے خلاف جانوں کے قتل کی FIR درج کرا دوں۔ کچھ نہیں ہوگا اس سے۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ چور جو اندھیرے میں مجھے دھکا دے کر نکل گیا تھا نا، اکبر خان کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ابے تیرے یقین کو پولیس بطور ثبوت تسلیم نہیں کر سکتی۔ وہ جھوٹا اور جعلساز ہے۔ شاید وہ فوج میں بھی نہیں رہا، لیکن ایسی خود کو نائب صوبیدار مشہور کر رکھا تھا، اور کتنی جلدی اس نے میرے سامنے اعتراف کر لیا اپنے جرم کا۔ مجھے تو اس کی مصنوعی ٹانگ پر بھی شک ہے۔ پولیس ان تمام معاملات کی تفتیش کرے گی تو سارے حقائق سامنے آ جائیں گے۔ وہ خوش فہمی ہے تیری فی کے پتر۔ مت بھول کہ اب تو پاکستان میں ہے۔ پولیس کو سب پہلے سے ہی معلوم ہوگا۔ ممکن ہے اس کے دھندے میں پولیس برابر کی شریک ہو۔ ایسے سارے غیر قانونی کام پولیس کی سرپرستی کے بغیر نہیں ہو سکتے۔ آخر یہ خود کا حفاظتی نظام، یہ سیکیورٹی سسٹم کس لیے ہے یہاں پر؟ یہ کوئی فوجی انسٹالیشن تو نہیں ہے، یا ایٹمی ریسرچ سینٹر بھی نہیں ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہاں ہو کیا رہا ہے۔ شاید یہ اتنا آسان نہ ہو راجہ۔ نمک حرام اکبر خان آج گیٹ پر نہیں ہے، لیکن اندر کتنے مسلح محافظ ہیں؟ یار نظر تو کوئی نہیں آ رہا۔ ہم بھی مسلح ہیں، کیا خیال ہے گیٹ توڑتے ہوئے جیپ کے ساتھ اندر چلے جائیں؟ راجہ بگڑ گیا۔ او یار تو پاگل ہو گیا، آخر جلدی کی کیا ضرورت ہے؟ خدا نہ خواستہ اندر سے فائرنگ ہو گئی تو پھر گولی سدبدھائی کے نواب صاحب کو دیکھ کر ادب سے رکے گی نہیں۔ تجھے اپنا خیال ہے نہ فریال کا، نہ میرا نہ اپنے ماں باپ کا۔ کیوں پڑھنا چاہتا ہے تو؟ آئی ایم سوری راجہ، اسی لیے تو میں نے تجھے اپنے ساتھ رکھا ہے۔ بقول شاعر، اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل۔ ہمیں سوچ سمجھ کر ہر قدم اٹھانا ہوگا۔ تو نے ٹھیک کہا۔ جیپ رکنے تک راجہ بولتا رہا۔ اس کے بعد فریال نے مجھے آڑے ہاتھوں لیا۔ آ گئے خیر سے بدھو لوٹ کے گھر کو؟ گستاخ، نواب رفیق احمد شیرازی کو بدھو اور حویلی کو گھر کہتی ہے؟ 6 گھنٹے سے لاپتہ تھے تم، مجھے اکیلا چھوڑ کر سیر سپاٹے کے لیے نکل گئے تھے؟ لا حول ولا قوت۔ ارے تم تو بالکل دقیانوسی بیویوں کی طرح بول رہی ہو۔ اکیلی کہاں تھی تم؟ فاروق تھا نا یہاں پہ، نوکر چاکر تھے۔ کیا بات ہے، تم اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ وہ ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تمہیں معلوم ہے بعد میں کیا ہوا؟ فری، کیا ہو گیا؟ وہ فاروق کو لے گئے۔ فاروق کو لے گئے؟ کون؟ مجھے نہیں معلوم وہ کون تھے، انہوں نے تمہیں پوچھا تھا؟ راجہ میرے ساتھ مجرم بنا کھڑا تھا۔ انہوں نے کچھ کہا تو ہوگا۔ انہوں نے فاروق سے کہا کہ رفیق صاحب نہیں ہے، تم تو ہو نا، فاروق بھی نہ ہوتا تو شاید وہ مجھے لے جاتے۔ فریال، ڈونٹ بی سلی، مجھے بتاؤ وہ کتنے لوگ تھے، کیا چاہتے تھے، فاروق کیوں گیا ان کے ساتھ؟ جانے سے پہلے فاروق نے کچھ بتایا نہیں؟ وہ جیپ میں آئے تھے، میں اندر بزی تھی، باہر صرف وہ تھا، ٹھیکیدار کا بیٹا شہباز۔ اس نے بتایا کہ 4 افراد تھے، سب نے منہ پر ڈھانٹے باندھ رکھے تھے۔ شہباز نے ان کی گفتگو سنی تھی، لیکن اس نے دخل نہیں دیا۔ فاروق نے کہا تھا کہ رفیق صاحب تو نہیں ہے، تم انتظار کرو۔ انہوں نے کہا کہ ہم انتظار نہیں کر سکتے، تم چلو ہمارے ساتھ۔ فاروق نے پوچھا کہاں، تو انہوں نے ریوالور نکال لیے اور فاروق کو کھینچ کر گاڑی میں ڈال لیا۔ شہباز اتنا ڈر گیا تھا کہ دم ساتھے چپ کھڑا رہا۔ جیپ چلی گئی تو اس نے مجھے بتایا اور پھر خود بھی بھاگ گیا۔ وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ یہ کون لوگ تھے، میں کیا بتاتی؟ کب کی بات ہے یہ، کتنی دیر پہلے کی؟ 2 گھنٹے ہو گئے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں، کیسے تم سے کانٹیکٹ کروں۔ دونوں فون ایکٹیویٹ ہو گئے ہیں، تم سے پوچھے بغیر تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، نہ پولیس کو اطلاع دے سکتی تھی، نہ کسی اور کو بتا سکتی تھی۔ مجھے تو ایمرجنسی کا نمبر تک نہیں معلوم۔ اوکے اوکے، اب ایزی ہو جاؤ، میں کرتا ہوں کچھ، فاروق کو کچھ نہیں ہوگا۔ فاروق کے اغوا کی خبر نے مجھے ہلا دیا تھا۔
یہ تو ظاہر تھا کہ اغوا کرنے والوں کا ٹارگٹ میں تھا۔ فروخت سے ان کی کوئی دشمنی نہیں تھی، وہ یرغمال بنا تھا تاکہ بعد میں اس کی رہائی کے لیے میں اپنے آپ کو پیش کرنے پر مجبور ہو جاؤں۔ یہ بھی ظاہر تھا کہ اغوا کے لیے آنے والے محض حکم کے غلام تھے، ان کو یہ حکم دینے والوں نے سمجھا دیا ہوگا کہ خالی ہاتھ واپس نہ آنا، اصل بندہ نہ ملے تو کسی اور کو لے آنا جس کی اتنی اہمیت ہو کہ اسے چھڑانے کے لیے رفیق اپنے پیروں پر چل کر آئے، ہمیں پھر نہ جانا پڑے۔ اس میں کوئی شک کی بات نہ تھی کہ فروخت کی جگہ وہ شہباز کو بھی لے جا سکتے تھے اور اندر گھس کر فریال کو بھی اٹھانے میں تعمل نہ کرتے۔ مجھے یقین تھا کہ وہ فروخت کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ میں نے دیکھ لیا تھا کہ چند گھنٹوں میں بھی فاروق اور شہباز کی ٹیم نے فوری ضرورت کے تمام اہم کام نمٹا لیے ہیں۔ بجلی کے پول سے ڈائریکٹ کنیکشن لینے کے بعد انہوں نے تقریباً ہر جگہ عارضی کنیکشن فراہم کر دیا تھا۔ گھر کے اندر فریال نے فاطمہ اور ریشمہ کی مدد سے گھر اور خصوصاً کچن کو قابل اطمینان حد تک کارآمد بنا لیا تھا۔ ہم اندر جا کر بیٹھے تو فریال نے بھی خود کو سنبھال لیا۔ غالباً لال غرارہ سوٹ سے وہ خود بھی اتنی عاجز آ گئی تھی کہ اس نے دوبارہ اپنی جینس کے ساتھ شرٹ پہن لی تھی۔ وہ آنسو پوچھ کر چائے بنانے چلی گئی۔ راجا نے کہا، تجھے پوچھتا ہوا کون ہو سکتا ہے؟ یار کس کا نام لوں؟ یہ کوئی خفیہ پناہ گاہ تو ہے نہیں جہاں کسی کا پہنچنا محال ہو۔ وہ چیف کے کارندے بھی ہو سکتے ہیں جو مجھے ہراساں کر کے بھگانا چاہتے ہیں۔ پہلے اکبر خان اور کل پیر بخش کا رویہ ظاہر کرتا ہے کہ کچھ جرائم پیشہ ناصر یہاں ہماری موجودگی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے۔ اگر ایسے حالات پیدا کر دیے گئے تو ہمارا ساتھ کون دے گا؟ شہباز بھاگ گیا، شاید فاروق بھی پیچھے ہٹ جائے۔ راجا نے کہا، ہمارے لیے کوئی جان کو خطرے میں کیوں ڈالے گا بھلا؟ شہباز کروڑ پتی باپ کا اکلوتا بیٹا ہے، اسے کیا پڑی ہے 5-10 لاکھ کے لیے رسک لے؟ فاروق سے بھی ہمارا کیا رشتہ ہے؟ لیکن ہم اتنی آسانی سے بھاگنے والے نہیں ہیں۔ ہاں لیکن سوال ہے کہ ابھی ہم کیا کریں گے؟ فریال کافی کے مگ ایک ٹرے میں رکھ کر لائی، اس نے ایک مجھے تھمائے، دوسرا راجا کو دیا اور تیسرا خود لے کر فرش پر بیٹھ گئی۔ بیٹھ کے باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، کچھ ہاتھ پاؤں ہلاؤ۔ تم بتاؤ کیا کریں؟ ہم تو بے وقوف ہیں، سر سپاٹے کرتے پھرتے یا یہاں بیٹھ کر کافی پیتے۔ راجا برا مان کے بولا، بھائی کچھ اور نہیں تو پولیس کو ہی فون کر دو۔ پولیس کو کیا تم مجھ سے بہتر سمجھتی ہو؟ 10 سال ہو گئے اخبار کی صحافت کرتے، دن رات واسطہ پڑتا ہے دونوں سے، کیا مجرم اور کیا قانون کے رکھوالے؟ فون کا کیا ہے؟ میں براہ راست DIG سے بات کر سکتا ہوں۔ تو پھر کرتے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں۔ کیا بتاؤں گا میں اسے کہ میں کہاں سے بات کروں؟ سد بدھائی میں کیوں بیٹھا ہوں؟ مجھے کس پر شک ہے؟ چیف کا نام لوں گا تو مجھے رفیق کے پورے بیک گراؤنڈ کا حوالہ دینا پڑے گا، سلطان کا نام لوں گا تو تمہارے بارے میں بتانا ضروری ہو جائے گا۔ بتاؤ کیا کروں؟ سب بتا دوں اسے؟ فریال چپ ہو گئی کیونکہ راجا غصے میں آ گیا تھا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے خود کلامی کے انداز میں کہا، معلوم نہیں فروخت کہاں ہوگا، کس حال میں ہوگا بیچارہ۔ فروخت جیسے اسی سوال کے انتظار میں دروازے کے پیچھے تھا۔ وہ جواب سن کر یوں سامنے آئے کہ ہم سب اچھل کے کھڑے ہو گئے۔ غیر ارادی طور پر ہم سب نے چلا کے ایک ہی بات کی، فروخت تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس نے آہستہ سے سر ہلایا اور آگے آ کے صوفے پر گر گیا۔ اس کی حالت بظاہر ٹھیک لگتی تھی، نہ اس کے جسم یا چہرے پر خون تھا اور نہ کوئی تشدد کی علامت نظر آ رہی تھی، لیکن وہ سخت بدحواس اور تھکا ہوا لگتا تھا۔ فریاد دوڑ کر اس کے لیے پانی لائی جو اس نے ایک ہی سانس میں پی لیا، یوں جیسے کسی صحرا کے سفر سے پیاسا آیا ہو۔ فروخت تم واقعی ٹھیک ہو نا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں مجھے کچھ نہیں ہوا۔ میں تمہارے لیے کافی لاتی ہوں، چلو تم یہ لے لو، میرا بھی موڈ نہیں ہے ویسے بھی۔ اس نے اپنا مگ فروخت کو تھما دیا۔ راجا نے کہا، ہم ابھی کچھ دیر پہلے واپس آئے تو فریال نے بتایا۔ اس نے کافی کا ایک گھونٹ لیا اور پھر اپنے جوتے اتارنے لگا۔ میں بہت دور سے پیدل چل کے آ رہا ہوں، انہوں نے مجھے جنگل میں چھوڑ دیا تھا۔ کس نے؟ وہ رجب علی خیال کے بندے تھے۔ کیا؟ تمہیں رانا نے اغوا کرایا تھا؟ مگر کیوں؟ وہ مجھے آپ کے دھوکے میں لے گئے تھے، میری آنکھوں پر پٹی باندھ کر۔ اور غلطی کا احساس ہوا تو چھوڑ دیا؟ نہیں، جب انہوں نے مجھے رانا کے سامنے پیش کیا تو اس نے کہا کہ اوئے پاگل کے بچوں، نہ یہ رفیق ہے اور نہ ہی اس کا دوست راجا، تم سے کہا بھی تھا کہ حویلی کے کسی ملازم یا ایرے غیرے کو مت اٹھا لانا۔ اور رانا نے کہا کہ جانے دو اسے؟ راجا نے پوچھا۔ نہیں، اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم کون ہو اور میں نے بتا دیا۔ کیا بتا دیا؟ وہی جو سچ تھا کہ ویسے تو رفیق صاحب دوست ہیں، پہلے ایک رشتے سے وہ میرے برادر ان لا بھی تھے۔ کیا یہ بتانا ضروری تھا؟ میں واضح کرنا چاہتا تھا کہ نہ میں ملازم ہوں اور نہ ایرا غیرا۔ تو مشکل میں پڑ سکتے تھے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔
اس کے برعکس رانا کا رویہ اچھا ہو گیا تھا. اس نے مجھے عزت سے اپنے پاس بٹھایا اور پھر کہا کہ اب تم آ گئے ہو تو اپنے بردر ان لا کو بتا دینا کہ ہم سے دشمنی مول نہ لے. اس کی وجہ سے ہمارا ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے. کیا وہ اپنے کتے کی بات کر رہا تھا؟ ہاں، لیکن مجھے تو کچھ معلوم نہیں تھا. میں نے کہا کہ رانا صاحب، یہ پیغام تو آپ کے بندے وہاں بھی دے سکتے تھے. رانا نے کہا کہ وہ جو بڑا ترم خان بنا پھرتا ہے، صحافیوں کی توپ سمجھتا ہے خود کو. راجا، ہم اس کو سمجھانا چاہتے تھے کہ ہمارے لیے وہ اتنا ہی بے ضرر ہے جتنا بھنگیوں کی توپ ہوتی ہے. اگر وہ چاہے تو اس کو خبر بنا کر شائع کرا دے اور جسے چاہے بلا لے، فوٹوگرافرز کو اور اپنے رپورٹرز کو، تقریب کی کوریج کے لیے. میں نے کہا، کیا کتے کی شان انداز میں تدفین کے لیے کوئی عظیم و شان تقریب ہو رہی ہے؟ بھئی کتے کا کیا معاملہ ہے؟ فریال بیچ میں بولی. آج جنگل میں ہمارے ہاتھوں رانا کا ایک کتا مارا گیا. اس کا نام رستم تھا. اس نے ہم پر حملہ کیا تھا. راجا نے فریال کی صورت کے تاثرات دیکھ کر وضاحت کی. رستم کو واقعی کل بڑے اعزاز کے ساتھ دفن کیا جائے گا. فاروق نے کافی کا خالی مگ اٹھا کر ایک طرف رکھا، پھر بولا، لیکن اصل بات کچھ اور ہے. رانا اس پر برہم تھا کہ اس غلطی بلکہ سنگین جرم کے بعد آپ 10 بستہ رانا صاحب کی خدمت میں معافی کی درخواست پیش کرنے کے لیے کیوں نہیں گئے. اس کی تو فریال، تم اپنے کان بند کر لو یا کچھ دیر کے لیے باہر چلی جاؤ تاکہ میں جملہ مکمل کر سکوں. جملہ تو میں بھی مکمل کر سکتی ہوں، لیکن فاروق تم آگے بولو. رفیق صاحب نے الٹا یہ کہہ دیا رانا کے غلاموں سے کہ رانا سے کہنا آ کے پیسے لے جائے. اس پر وہ بہت چراغ پا تھا کہ اول تو یہ نقصان کوئی پورا کر نہیں سکتا، نہ لاکھوں سے نہ کروڑوں سے. دوسرے وہ، اب میں اصل الفاظ استعمال کروں یا مطلب بتاؤں؟ اوریجنل ٹیکسٹ بتاؤ، کچھ سینسر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فریال اتنی بالغ ہو چکی ہے کہ پنڈت کوکارام کی بلند پائے تصانیف سے بھی مستفید ہو سکتی ہے. فریال نے کہا، یار وہ تو بچوں کے لیے ہے. میں نے اپنا سر پیٹ لیا. کیا بے شرمی، تیرا ہی آسرا. فاروق تم بولو. تم نے رانا کی عزت یہ کہہ کر دو کوڑی کی کر دی کہ وہ خود آئے اور تم سے پیسے مانگے. یہ کمی کمین نوکروں کے نوکر جو کتوں کے خادم ہیں، ان کے سامنے رانا صاحب کے لیے ایسے نازیبا الفاظ استعمال کیے اور ایسا ذلت آمیز انداز اختیار کیا. اب خیریت مطلوب ہے تو کل تقریب میں سب کے سامنے معافی مانگ لو، ورنہ وہ فوج کشی کر دیں گے، توپ خانہ لے کر آ جائیں گے، مجھے ہاتھی کے پیروں میں ڈال دیں گے. اس سے کہنا تھا کہ کسی روز تو خود کتے کی موت مر جائے گا. اوفو، کچھ دیر بولو نانا، فاروق کی بات تو سن لو. فاروق نے کہا، اصل بات ابھی باقی ہے. رانا نے تو نہیں بتایا، مگر جو لوگ مجھے واپس چھوڑنے آئے تھے نا، انہوں نے تقریب کی وضاحت کی ہے. انہوں نے کہا کہ رستم کے ساتھ کاسو کو بھی دفن کیا جائے گا، وہ بھی زندہ. کیا؟ زندہ دفن کیا جائے گا؟ انہوں نے ایسا ہی کہا تھا. ممکن ہے وہ مجھے ڈرانے کے لیے ایسا کہہ رہے ہو. کاسو کو پہلے ہی مار دیا گیا ہو، صرف اس لیے کہ رستم کی موت کا ذمہ دار کاسو کو قرار دیا گیا ہوگا. راجا نے برہمی سے کہا، کاسو جیسے غلاموں کو بلا تقصیر بھی سزا دی جا سکتی ہے، لیکن اسے کتے کے ساتھ لٹانا. فاروق نے کہا، جو بات مجھے پریشان کر رہی ہے وہ مزید ناقابل تصور ہے، مگر وہ یہی کہہ رہے تھے. انسان کی قبر میں کتے کو دفنانا، کیا ایسا پاسبل ہے؟ فاروق نے دکھی چہرے سے فریال کو دیکھا. وہ زندہ انسان کو ایک مردہ کتے کے ساتھ دفن کرنے کی بات کر رہے تھے. خود ہی دہشت زدہ تھے، لیکن مجھے بتا رہے تھے کہ ایسا تو ہونا چاہیے. نہیں فاروق، تم نے غلط مطلب سمجھا. میں نے کہا، میں نے وہی سمجھا جو ان کا مطلب تھا. کاسو ابھی زندہ ہے، لیکن اس کو سزائے موت سنائی جا چکی ہے، اور جیسے انگریز کے زمانے میں باغیوں کی سزا کو عبرتناک بنانے کے لیے انہیں چوک میں پھانسی دی جاتی تھی اور پھر ان کی لاش کئی کئی دن لٹکتی رہتی تھی، ایسے ہی کاسو کا انجام دوسروں کو سبق سکھانے کے لیے ہے. شاید کسی نے انعام کے لالچ میں رانا کو بتا دیا کہ رستم کی موت کاسو کی بیوقوفی سے ہوئی. اس نے رستم کو حملے کے لیے چھوڑا تھا. اس نے دوسری غلطی یہ کی کہ رستم کی لاش وہیں چھوڑ گیا. فریال جیسے دہشت ناک خواب میں چلائی، مگر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے اسے اپنے قریب کر لیا. نہیں نہیں، یہ نہیں ہوگا. فاروق بولا، وہ مجھے وہاں لے گئے تھے جہاں رستم کی لاش پڑی تھی. تم نے اس کی لاش پر وہ خرگوش رکھ دیا تھا؟ ہاں. کیوں؟ کیا اس سے رستم کی لاش کی بے حرمتی ہوئی؟ یس. رانا ایسے سمجھتا ہے. تم نے اس کا مذاق اڑایا، یہ میسج دیا کہ وہ بے بس ہے. تمہیں خرگوش کو بچانا چاہو تو رانا صاحب کا رستم کچھ نہیں کر سکتا. تم نے رانا کا شکار چھینا، اسے چیلنج کیا. وہ ایک خطرناک نفسیاتی مریض لگتا ہے مجھے. یہ فرونیت، یہ تکبر.
کیا انہوں نے تمہارے ساتھ جا کر لاش اٹھائی؟ نہیں نہیں، لاش تو وہ پہلے ہی لے گئے تھے. مجھے انہوں نے وہ قبر دکھائی جو کھودی جا رہی تھی، بالکل اسی جگہ، اور پھر مجھے چھوڑ دیا. میری آنکھوں پر سے پٹی اتار دی. وہاں سے میں اندازے سے سمت دیکھ کے چلتا ہوا یہاں تک پہنچا. کئی جگہ بھٹکا. خاموشی کا ایک طویل اور بوجھل وقفہ آیا، جس میں ہم سب ایک ناممکن محسوس ہونے والے منظر کا تصور کر کے اندر ہی اندر غصے سے بل کھاتے رہے. پھر راجا نے کہا، یار اگر ایسا ہوا تو؟ نہیں، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. میں نے کہا، مگر کیسے؟ ہمیں اس معاملے میں پولیس سے مدد لینی چاہیے. پولیس یقین نہیں کرے گی. قبل از وقت کچھ نہیں کرتے. قتل ہونے سے پہلے محض خطرے یا امکان پر کارروائی نہیں کرتے. راجا، تیرے صحافی ہونے کا کیا فائدہ؟ فون کر، بتا سارے زمانے کو. پولیس کے اعلیٰ حکام سے بات کر. وہ تو میں کر لوں گا، لیکن کاسو کو بچائے گا کون؟ فرض کر پولیس آ گئی حکام بالا کے دباؤ پر. یہاں کچھ بھی نہیں ہوگا. رانا کہے گا کہ راجا صاحب نے بہت پی لی ہوگی، نشے میں آپ لوگوں کو بھی پریشان کیا. کاسو کو بھی سب کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، بڑے اچھے لباس میں اور حلیے میں، خوش و خرم اور صحت مند. ممکن ہے اس سے بیان بھی دلوایا جائے کہ رانا صاحب تو محمود و ایاز والی روایتی اسلامی مساوات کا سلوک کرتے ہیں، بھائیوں کی طرح رکھتے ہیں. مگر سب کے چلے جانے کی بات کیا ہوگا؟ یہ بڑا بے رحم سوال تھا. ہاں، کاسو کی زندگی کی کیا ضمانت ہوگی؟ ہم نے سمجھا تھا کہ غالب کے اڑیں گے پرزے. دیکھنے ہم بھی گئے تھے تماشا، پر نہ ہوا. تماشے سے پہلے ایک اور تماشا. راجا صاحب کو دیکھو، سالہ صحافیوں کی تو مفت کی ملی ہوگی کہ اتنی پی گیا، نشے میں جو چاہا کہہ دیا. اور آپ لوگ بھی کمال کرتے ہیں کہ تماشا دیکھنے کے لیے آ گئے. بھلا ایسا ہو سکتا ہے اس 21ویں صدی کے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں؟ پھر پھر کیا کریں راجا؟ کچھ تو کرنا ہی چاہیے. کیا انہوں نے بتایا تھا کہ تقریب کب ہوگی؟ میں نے فاروق سے پوچھا. ٹھیک اسی وقت جب رستم کی موت واقع ہوئی تھی. ٹھیک ہے پتر، ہم جائیں گے، ہم کاسو کو مرنے نہیں دیں گے. راجا نے کہا. فریال نے سکون کا سانس لیا اور میری طرف دیکھا. جواب میں بھی مسکرا دیا. اس فیصلے نے مجھے بھی سکون دیا تھا. اب ہم ایک دوسرے سے نظر ملا سکتے تھے اور اپنے آپ سے شرمسار بھی نہیں تھے. پھر فاروق نہانے چلا گیا اور فریال کھانے کے انتظام میں لگ گئی. ایک فون راجا نے لے لیا اور شہناز سے باتوں میں مصروف ہو گیا.